نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی نماز کا اندازہ کیے کہ اللہ کے رسول کتنا پڑھتے رہیں گے ظہر میں، عصر میں. کہا کہ اندازہ یہ ہوا کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم 30 آیتوں کے قریب پڑھتے ہیں ظہر کی پہلی رکعت میں، اور آخری کی 2 رکعت میں 15 آیت کے قریب پڑھتے ہیں. عصر کی پہلی 2 رکعت میں 15 آیت کے قریب پڑھتے ہیں، اور آخری کی 2 رکعت میں 7-8 آیت پڑھتے ہیں. کہا اس سے معلوم ہوا کہ ہم بھی پڑھ سکتے ہیں. اللہ کے رسول امام تھے، پڑھاتے تھے، لیکن ہم کو بھی اجازت ہے، اس لیے کہ اللہ کے رسول نے فرمایا جب تم امام کے پیچھے نماز پڑھو تو سورہ فاتحہ کے علاوہ کچھ مت پڑھو، ایسے اللہ کے رسول نے کہا. صحیح بات یہ ہے سورہ فاتحہ کے بغیر نماز نہیں ہوتی ہے، سورہ فاتحہ ضرور پڑھنا چاہیے. کوئی آدمی دوڑ کے آیا، سورہ فاتحہ ملی نہیں، رکوع کو چلا گیا، تو اس کی نماز اس کی وہ رکعت ہوتی ہے. تو بہت سے علماء نے اس زمانے کے شیخ بن باز اور شیخ صالح عثیمین رحمۃ اللہ علیہما، اور اسی طرح امام احمد بن حنبل کی بھی ایک روایت ہے، وہ رکعت ہو جاتی. ایک صحابی تھے، ان کا نام تھا ابو بکرہ. وضو کر کے گھر سے آئے یا وضو کیے، اللہ کے ابھی آ رہے تھے مسجد کے اندر، اللہ کے رسول رکوع کو چلے گئے. ابھی وہ دور تھے، وہیں سے رکوع کر کے چل کے آ کے نماز میں شریک ہوئے. وہ جو چل کر آئے تو اللہ کے رسول نے کون جی وہ چل کر آئے؟ کہا اللہ کے رسول میں دیکھا کہ آپ رکوع کو چلے گئے تو میں آ کے رکوع کرتے ہوئے آ کے صف میں شامل ہو گیا. تو اللہ کے رسول نے فرمایا زادک اللہ حرصاً ولا تعد، اللہ نیکی کے کاموں میں اور بھی تم کو آگے بڑھاؤ، آئندہ ایسا نہیں کرنا. صف میں آنے کے بعد رکوع کو جانا، ایسے کہا. اس حدیث کو لے کے کچھ علماء کہتے ہیں ابو بکرہ سے اللہ کے رسول نے نہیں کہا کہ تم وہ رکعت پھر پڑھو، اس لیے معلوم ہوا کہ وہ رکعت ہو جاتی ہے. ایسے علماء نے کہا سورہ فاتحہ پڑھیں گے. پھر رکوع کو جاتے وقت اب اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم شروع کرتے نماز تو ذری دیر خاموش رہتے، ثنا پڑھتے نا اتنی دیر. حضرت بلال نے پوچھا اللہ کے رسول آپ جب اللہ اکبر کہہ کے نماز شروع کرتے تھوڑی دیر خاموش رہتے نا، اللہ کے رسول کیا پڑھتے؟ حضرت ابو ہریرہ نے پوچھا تو اللہ کے رسول نے کہا اللہم باعد بینی و بین خطایایا، یہ دعا پڑھتا ہوں، ایسے کہا انہوں نے. اور اسی طرح جب قرات ختم ہوتی ایک سانس لے کے اللہ کے رسول رکوع کو جاتے، ایسا نہیں کرتے فصلی لربک وانحر ان شانئک هو الابتر، اللہ اکبر، ایسا نہیں کرتے تھے. ان شانئک هو الابتر، اللہ اکبر. یہ ٹہرتے نا اس کو بولتے سکتہ، تھوڑی دیر خاموش رہنا. اردو میں بھی بولتے نا سکوت اختیار کرو جی، خاموش رہو، اسی کو عربی میں سکتہ کہتے ہیں. یہ 2 کا ثبوت ہے. سورہ فاتحہ پڑھنے کے بعد ذری دیر امام خاموش رہنا، یہ کسی صحیح حدیث میں نہیں آیا. ایسا ہوتا ہے مکے کے اندر امام صاحب غیر المغضوب علیہم ولا الضالین کے بعد ذری دیر خاموش رہتے. پیچھے لوگ سورہ فاتحہ نہیں پڑھے نا، وہ لوگ جلدی سورہ فاتحہ پڑھ لیتے، پھر اس کے بعد قرات شروع کرتے. مدینے میں ویسے نہیں ہے، مدینے میں ولا الضالین کے بعد آمین، اس کے بعد قرات شروع کر دیتے. تو ایسا ہے، تو لہٰذا ہم کو چاہیے کہ صاحب رکوع کرتے وقت سورہ فاتحہ کے بعد رکوع کریں. اب ایک آدمی آئے، دیکھا شروع کیا الحمدللہ رب العالمین الرحمن الرحیم، امام صاحب رکوع کو چلے گئے. اب کیا کریں؟ ہم کھڑے رہیں، امام صاحب رکوع میں رہیں؟ ہم چاہیں تو پوری سورہ فاتحہ پڑھنے کی کوشش کریں، جلدی نہیں، ٹھہر کر. نہیں امام صاحب اگر رکوع سے اٹھ گئے تو ہماری وہ رکعت ہوتی نہیں. ایک رکعت پڑھنا، سورہ فاتحہ پڑھے نہیں نا پوری، اس لیے ہم کو چاہیے کہ وہ رکعت
پوری کریں اٹھ کر بعد میں۔ اور اسی طرح کوئی آدمی آئے، آ کے آخری کی 2 رکعتوں میں ملے، ظہر کی آخری کی 2 رکعت۔ اب ہم امام صاحب کھڑے ہوئے تو ہماری پہلی 2 رکعت وہ، امام صاحب کی آخری 2 رکعت، اور ہم جو 2 رکعت کے بعد آ کے شامل ہوئے ہماری وہ پہلی 2 رکعت، اس میں سورہ فاتحہ بھی پڑھتے ہیں اور کوئی سورہ بھی پڑھ لیتے ہیں۔ امام سلام پھرنے کے بعد جب ہم کھڑے ہو کر پڑھتے ہیں وہ ہماری 2 رکعت، آخری کی 2 رکعت۔ ترتیب ہونا چاہیے رکعت میں بھی نماز میں بھی۔ کوئی آدمی آئے، ظہر کی نماز نہیں پڑھے تھے، مسجد کو آئے، عصر کی نماز ہو رہی ہے، امام کے پیچھے ظہر کی نیت باندھ کے پڑھیں گے، امام کی عصر کی نماز۔ یہ جو صاحب آئے ان کی ظہر کی نماز، عصر کی نماز ختم ہونے کے بعد وہ پھر عصر کی نماز پڑھیں گے، تو نیت امام کی مقتدی کی بدل کر ہو سکتی ہے۔ کوئی آدمی مغرب کی نماز نہیں پڑھے، آئے تو عشاء کی نماز ہو رہی ہے، مغرب کی نیت سے نماز میں شریک ہو جائیں گے۔ اب 4 رکعت نہ عشاء کی، یہ 3 رکعت پڑھ کے بیٹھ جائیں گے، عشاء کی نماز 4 رکعت نہ نہیں کھڑے ہوں گے، بیٹھ جائیں گے، بیٹھ کے چاہے تو تشہد پڑھ کے سلام پھیر کے امام کے ساتھ شامل ہو جائیں گے۔ امام کی 1 رکعت ان کو ملے گی، نہیں بھی ملی تو تشہد میں شامل ہو جائیں گے۔ ترتیب ہونا چاہیے نماز میں۔ خندق کے موقع پر اللہ کے رسول جو نماز قضا کیے، ظہر پڑھے، عصر پڑھے، مغرب پڑھے، عشاء پڑھے، حالانکہ وقت تھا عشاء کا لیکن آپ نے ظہر سے شروع کی۔ ترتیب ہونا چاہیے، تو لہٰذا ہماری آخری 2 رکعت سو ہوگی۔ اور نماز میں ایک تو مغرب کی بیٹھے رہیں گے، نہیں تو سلام پھیر دیں گے، سلام پھیر کے امام کے ساتھ شامل ہو جائیں گے عشاء کی نماز میں، نہیں تو بیٹھے رہیں گے یہاں تک کہ امام جب سلام پھیریں گے 4 رکعت پوری کر کے تب ہم بھی سلام پھیریں گے۔ دونوں صورتیں جائز ہیں۔ ایک عجیب و غریب واقعہ ہے ابن حزم وغیرہ کا، اگر کوئی آدمی مسافر ہے، مسافر ظہر 2 رکعت، عصر 2 رکعت، عشاء 2 رکعت پڑھے گا، اب آ کے شامل ہو گیا نماز میں، ظہر کی نماز ہو رہی ہے وہ تو 2 رکعت ہے، امام کے پیچھے نماز پڑھا، 2 رکعت میں تشہد کو بیٹھے امام صاحب، یہ تشہد کو یہ بھی بیٹھا، امام صاحب تیسری رکعت کے لیے کھڑے ہوئے، یہ نہیں کھڑے ہوگا، پورا تشہد کر کے نماز ختم کر دے گا، اٹھ کے چلے جائے گا، حالانکہ ابھی نماز ہو رہی ہے۔ کہتے میری نماز 2 رکعت ہے، میری نماز مسافر کی 2 رکعت ہے، امام کے ساتھ پڑھ لیا، میری 2 رکعت ہوگی، میں جا رہا ہوں، چلے جائے گا وہ۔ سنت نفل بھی نہیں نہ ہے مسافر کے لیے، نفل چاہے تو پڑھ سکتا ہے، فجر کے سنت ضروری ہے مسافر کے لیے، باقی سنتیں نہیں ہیں۔ کتنے مسائل علماء کے ہیں۔ اب رکوع کرنا ہے، رکوع کرتے وقت بھی ہاتھ اٹھائے گا، اللہ اکبر، پھر رکوع کو جائے گا، رکوع کو جاتے وقت گھٹنے پر انگلی ایسے کھول کر رکھے گا، ایسے نہیں رکھے گا، ایسے پکڑے گا، گھٹنے کو مضبوطی کے ساتھ پکڑے گا، پیٹھ اس کی برابر رہے گی، سر سے لے کر پیٹھ کے آخری حصے تک برابر رہنا، ایسے نہیں رہنا، ایسے بھی نہیں رہنا، جھک نہیں جانا، ہے نا، برابر رہنا سر سے لے کر پیٹھ کے آخری حصے تک، اور مضبوطی سے دونوں گھٹنے تھامے رہنا، اور یہ جو ہے ہاتھ سیدھا رہنا، ہاتھ سیدھا رہنا، ایسے نہیں رہنا، ایسے نہیں رہنا، ہاتھ سیدھا رہنا، اس کا بھی ہم کو خیال کرنا چاہیے۔ رکوع کے وقت بعض لوگ پاؤں دیکھتے، اپنا پاؤں دیکھتے رہتے، پتہ نہیں کس نے بتا دیا، وہاں بھی رکوع کی سجدے کی جگہ ہی دیکھتے رہنا، رکوع میں بھی سجدے کی جگہ دیکھنا، دوسری جگہ نہیں دیکھنا۔ کم سے کم 1 مرتبہ سبحان ربی العظیم پڑھنا، 3 مرتبہ پڑھے تو اچھا ہے، اور اس کے بعد گننے کی ضرورت نہیں،
जब तक इमाम सर नहीं उठाते पढ़ते रहो, सुभान रब्बियल अज़ीम, सुभान रब्बियल अज़ीम, सुभानक अल्लाहुम्मा रब्बना व बिहम्दिक अल्लाहुम्मा इग़फ़िरली, सुब्बून क़ुद्दूसुन रब्बुल मलाइकति वर्रूह। पढ़ते रहो। कितनी दुआएं आई, कोई भी दुआ पढ़ते रहो। ये पढ़ते रहे, फिर उठे। उठने के बाद सीधे खड़े होना और फिर समी अल्लाहु लिमन हमिदा कह के हाथ उठाना। इमाम बोलते समी अल्लाहु लिमन हमिदा, हम तो इमाम के पीछे हैं, सिर्फ रब्बना लकल हम्द बोले तो कहा नहीं जी, तुम भी बोलो समी अल्लाहु लिमन हमिदा। बहुत सारे उलमा ने यही कहा है और यही सच भी है, सही भी है। हमको भी समी अल्लाहु लिमन हमिदा कहना चाहिए। इमाम अल्लाह अकबर बोलते तो हम भी अल्लाह अकबर बोलते, इसलिए समी अल्लाहु लिमन हमिदा मुक्तदी जो इमाम के पीछे हैं उनको भी समी अल्लाहु लिमन हमिदा बोलना चाहिए। इतना होने के बाद खड़े हुए, रब्बना लकल हम्द, रब्बना व लकल हम्द, रब्बना लकल हम्द हम्दन कतीरन तय्यबन मुबारकन फी। ऐसी भी दुआ आई है। एक आदमी रुकू की, अल्लाह के रसूल के ज़माने में रुकू से उठे, छींक आई उनको। छींक आने के बाद ये दुआ पढ़े, रब्बना लकल हम्द हम्दन कतीरन तय्यबन मुबारकन फी। तो अल्लाह के रसूल नमाज के बाद पूछे, कौन सी दुआ पढ़े? कौन पढ़े जी, कौन पढ़े? एक आदमी, मैं पढ़ा अल्लाह के। कितनी प्यारी दुआ है जी। आसमान से कितने फरिश्ते आए तुम्हारी दुआ को अल्लाह के पास उठा कर ले जाने के लिए। ऐसा बोले अल्लाह के रसूल। लेकिन अल्लाह के रसूल ने ये नहीं कहा समी अल्लाहु लिमन हमिदा रब्बना लकल हम्द हम्दन कतीरन तय्यबन मुबारकन फी। इतना बोलो, नहीं बोले। इसलिए कोई आदमी सिर्फ रब्बना लकल हम्द बोलता है समी अल्लाहु लिमन हमिदा के बाद काफ़ी है। रब्बना व लकल हम्द बोलता है तो भी काफ़ी है। उस आदमी ने ज़ोर से दुआ पढ़ी, जब भी तो अल्लाह के रसूल सुने रब्बना लकल हम्द हम्दन कतीरन तय्यबन मुबारकन फी। अब हम भी ज़ोर से पढ़ना है क्या? नहीं जी, हम ज़ोर से नहीं पढ़ेंगे। अगर पूरी दुआ भी पढ़ते इतनी लंबी दुआ, आहिस्ता पढ़ना है। कर्नाटका में और आंध्रा में अक्सर मस्जिदों में, अहले हदीस मस्जिदों में समी अल्लाहु लिमन हमिदा रब्बना लकल हम्द हम्दन कतीरन तय्यबन। नहीं जी, इसका कोई सबूत नहीं है। साहबा ज़ोर से पढ़ते थे, तुम आहिस्ता पढ़ो, उसका सबूत नहीं है। रिवाज हो गया कि वो साहबी ज़ोर से पढ़े ना, हम भी ज़ोर से पढ़ते हैं। एक साहबी पढ़े, पूरी मस्जिद वाले पढ़े क्या? नहीं ना। तुम अगर एक आदमी पढ़ते पढ़ लो, कोई बात नहीं, लेकिन सबूत तो उसका नहीं है। उस आदमी ने वो दुआ पढ़ी तो अल्लाह के रसूल ने दुआ को बरकरार रखा, ज़ोर से पढ़ने को बरकरार नहीं रखा। तो इस तरह हम लोग बैठते हैं, ये सजदे को जाते हैं। सजदे को जाते वक्त पहले दो हाथ रखते हैं, उसके बाद दो घुटने रखते हैं ज़मीन पर। और ये हज़रत अबू हुरैरा रज़ियल्लाहु ताला अन्हु के हदीस के अंदर ऐसे ही है। पहले अल्लाह के रसूल ने दोनों हाथ टेके, फिर उसके बाद घुटने टेके। वाइल बिन हुज्र के हदीस के अंदर ऐसा है कि अल्लाह के रसूल पहले घुटने टेके, बाद में हाथ रखे। अब जो अहले हदीस हैं पहले हाथ रखते, बाद में घुटने रखते। अहनाफ जो होते हैं पहले घुटने रखते, उसके बाद हाथ रखते। अल्लाह के रसूल ने फरमाया फला यबरुक कमा यबरुकुल बाईर, ऊँट बैठता ना वैसे मत बैठो जी, ऐसे कहा। ऊँट क्या करता है? पहले घुटने टेकता है, बाद में हाथ रखता है सामने के, वैसा मत करो, ऐसा कहा। हज़रत अबू हुरैरा के हदीस के अंदर ऐसी है। तो अहनाफ अलग इसको सजदा करते वक्त ऐसा करते हैं, अहले हदीस ऐसा करते हैं। दोनों जायज़ है, दोनों जायज़ है, इसलिए कि वो भी हसन दर्जे की हदीस है कि साहब जो है वो पहले घुटने रखो, बाद में हाथ रखो, वो भी सही हदीस है।